بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج اس تربیتی اور اصلاحی نشست میں حقوق العباد سے متعلق کچھ تعلیمات ہیں، دینی احکامات ہیں، انشاءاللہ ہم سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ آج کی ہماری جتنی بھی گفتگو ہوگی، آج چونکہ جو رات آ رہی ہے یہ 27ویں شب ہے، اور جو مشہور قول ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی کس رات میں ہوتی ہے، تو 27ویں کا قول زیادہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو بہت سے احباب پوچھتے ہیں کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے، اس میں ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے یا کون سا معمول اپنانا چاہیے۔ یہی ساری گفتگو ہے جسے ہم سمجھیں گے شب قدر کی سعادت والی گھڑیوں میں اگر ہم ان باتوں پہ عمل کر لیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف کا مضمون ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن بندے کے 3 قسم کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، یعنی جتنے بھی اعمال نامے ہوں گے بندے کے 3 قسم کے ہوں گے۔ پہلا وہ ایسا عمل کہ جو اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور وہ ہے شرک۔ شرک جیسا گناہ اللہ رب العزت کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا، بھلے اس کے ساتھ بندے کی ساری زندگی فلاحی کاموں میں گزری ہو، لوگوں کے حقوق اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں گزری ہو، اچھے کام کرنے میں گزری ہو، لیکن شرک جیسا گناہ اگر اس بندے کے پلے ہوا تو کسی نیکی کو، کسی اچھے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ دوسرا ایسا اس کا عمل کہ جس کا فیصلہ کیے بغیر اللہ رب العزت اس بندے کو نہیں چھوڑے گا، اس کا فیصلہ لا محالہ ہونا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کا تعلق خالص بندے کے حق کے ساتھ ہے، یعنی ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک ظلم کا بدلہ نہیں دلوائے گا اس بندے کو نہیں چھوڑے گا، یعنی حقوق العباد کے معاملات ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ اور تیسرا ایسا عمل بندے کا جو اللہ کی مشیت پر ہے، اس کی رضامندی پر ہے، اگر وہ چاہے تو بندے کو معاف کر دے، اگر چاہے تو اس کا حساب کتاب لے لے اور جو سزا بندی ہو اس کو سزا دے۔ یہ جو عمل ہے اس کا تعلق خالص اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، جسے حق اللہ ہم کہتے ہیں، حقوق اللہ۔ جیسے نماز کسی نے چھوڑ دی ہے، روزہ چھوڑ دیا، اب اس کا کسی دوسرے بندے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر نہیں دیتا تو اس کا تعلق کسی دوسرے بندے کے ساتھ نہیں ہے، یہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ ایسے حقوق کے بارے میں اللہ کی چاہت پہ معاملہ ہوگا، اگر وہ چاہے تو حساب لے، چاہے تو بخش دے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے،
یعنی وہ اللہ معاف کر دے گا، تو یقیناً اللہ رب العزت معاف کرے گا، لیکن یہ معافی کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اس کا بھی خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہماری گفتگو کا زیادہ فوکس ہے وہ حقوق العباد کے عنوان پر ہے۔ حقوق العباد اتنے اہم ہیں اور ان کی اس قدر ایک ہماری زندگیوں میں ضرورت ہے کہ جہاں تک ہماری طبیعت، ہمارے مزاج، ہمارے رویے کا تعلق ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے کل بھی بات کی تھی، عبادت گزار بننے سے بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ عبادت اس کا انکار نہیں ہے، بالکل بھی اس کا انکار نہیں ہے۔ عبادت ایک اللہ کے جو فرائض ہیں ان میں سے اہم ترین یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن عبادت کی اگر آپ روح کی طرف جائیں، گہرائی سے عبادت کا بھی اگر مطالعہ کریں تو عبادت بھی آپ کو لوگوں کے حقوق سمجھا رہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کبھی آپ نے کبھی دیکھا، محسوس کیا کہ ایک بندہ ملازم ہے، چپڑاسی ہے، وہ تو درزی ہے، جوتے سلائی کرنے والا ہے، اگر وہ پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد کوئی امیر ترین کوئی شخص آئے، آپ نہیں دیکھیں گے کبھی بھی کسی مسجد میں ایسا ہوا ہو کہ یہ کہا گیا ہو کہ غریب غریب پیچھے چلے جائیں اور امیر امیر آگے آ جائیں۔ اہل علم ہیں، ان کے بارے میں تو ہمارے فقہاء نے فرمایا، احادیث کریمہ کا مضمون بھی ہے کہ جو تم میں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یعنی دین کا علم رکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے امام کے قریب کھڑے ہوا کریں۔ اور اس کی ایک وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، تاکہ امام سے نماز میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اہل علم قریب ہوں گے تو اس کی اصلاح نماز کے اندر ہی کر دیں گے، اس لیے انہیں، ورنہ ان کے علاوہ کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ صف بندی کے دوران بندہ کوئی ایسا اصول تقاضا بنا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے لیے ہم آتے ہیں، ہے تو فرض عبادت، لیکن اسی عبادت کے اندر در حقیقت حقوق اللہ کا بھی پیغام پایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حاصل قیاس ایسے ہی ہم دیگر عبادات کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو اصل مضمون ہے ہماری پوری گفتگو کا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 4 قسم کے حقوق ہیں جن کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلا حق ہے کہ جس کا تعلق دوسرے بندے کی جان سے ہے، مثال کے طور پہ کسی کو قتل کر دینا، کسی کو مار پیٹ کرنا، کسی کو زخم پہنچا دینا، یہ وہ ایک حق ہے جس میں بندہ دوسرے کی حق تلفی کر رہا ہوتا ہے، ایسا حق جس سے دوسرے بندے کی جان سے تعلق ہے۔ اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، صحت ہے، جوانی ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، مخالفت ہو گئی، تنازع ہو گیا تو آپ اپنی طاقت کا اظہار کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، زیادتی یا لڑائی کا، تنازع کا آغاز دوسرے بندے کی طرف سے ہوا، اسے کہتے ہیں بدلہ لینا۔ بدلہ لینے میں بھی ہمیں بہت ہوش کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ کے رکھ دے، تم میں سے پہلوان حقیقی وہ ہے کہ جو اپنے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ آپ انتقام لے سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن درگزر کرنا یہ ہمارے دین اسلام کا دستور ہے۔ بہرحال حقوق العباد سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دوسرے کی جان سے متعلق کوئی حق تلفی کرتا ہے، ایک حق یہ ہو گیا۔ دوسرا، دوسرے کی عزت سے متعلق بندہ حق تلفی کرتا ہے۔ عزت کیا ہے؟ دوسرے کو گالی دے دینا، دوسرے بندے کی غیبت کر دی، موجود نہیں ہے، آپ نے پیچھے برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ اگر اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے
آپ دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی برائی موجود ہی نہیں ہے اور آپ اس کی برائیاں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسے تہمت کہتے ہیں، بہتان۔ تو اسی معاملات میں ہم دیگر چیزیں سمجھیں گے، یعنی بندہ کوئی بھی ایسا عمل اختیار کرے جس کا دوسرے بندے کی عزت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس میں بھی ہمارے معاشرے میں حق تلفیاں بہت ہوتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک تیز رفتار گاڑی آپ کے پاس سے گزر جائے، اب آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ تو نکل گیا، لیکن زبان چل رہی ہوتی ہے۔ جب مخالفت ہوتی ہے آپس میں، مارکیٹ میں، خاندان میں، دوست احباب میں، اس کے بعد جو ایک سلسلہ چلتا ہے گفتگو کا، شیطان جس وقت ڈیلی بیس پہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے نا کہ آج تم لوگوں نے انسانوں کو کون کون سے برے اعمال میں مبتلا کیا، ان میں ایک اس کا چیلا آ کر یہ بھی بتاتا ہے کہ آج میں نے ایک بیٹے کے ہاتھوں اس کے باپ کا قتل کروا دیا۔ شیطان کہتا ہے کہ بڑی خبر دو مجھے۔ لوگ اس کے چیلے اس کو طرح طرح کی برائیاں بتاتے ہیں کہ یہ برائیاں ہم نے لوگوں میں ڈالی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بڑی خبر دو۔ بڑی خبر اسے کیا ملتی ہے کہ آج میاں بیوی کے درمیان ہم نے دراریں ڈال دیں اور طلاق ہو گئی۔ پھر وہ شیطان ابلیس اٹھ کے اس کو گلے لگاتا ہے کہ تو نے اصل بنیاد ڈالی ہے گناہ کی، تو نے بڑا فساد ڈالا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ طلاق ہونے والی تو ہو گئی، اس کے بعد جو میدان کھلتا ہے مخالفت کا، قتل میں تو ایک ہے وہ جو مر گیا، ایک نے مار دیا، گناہ کا تعلق اس ایک بندے کی ذات کے ساتھ۔ لیکن جو طلاق ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہتان بازیاں، ایک دوسرے کی مخالفت میں پھر وہ جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں عزت سے متعلق ہیں۔ تیسرا حق جو امام غزالی نے لکھا، جو دوسرے کا حق تلف کیا جاتا ہے، اس کا تعلق دوسرے کے دین کے ساتھ ہے۔ دین کے ساتھ آپ اس کی کوئی عادت دیکھ کر یا اس کا کوئی طریقہ دیکھ کر اس بندے کو بے دین، کافر یا فاسق کہہ ڈالتے ہیں۔ میں سادی سی ایک مجھے جھجک محسوس نہیں ہوتی جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، حکمت اگرچہ پیش نظر ہوتی ہے۔ ہمارے عام معاشرے میں ہم کہیں کہ بھابی کس کو کہتے ہیں؟ عموماً ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے اسے بھابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر ایک بندے کو آپ رفع دین کرتے ہوئے صرف دیکھ لیں، اس کے اوپر لیبل کیا لگاتے ہیں؟ یہ فلاں ہے، اور اس کے بارے میں پھر ہمارا سارا اعتقاد کیا بنتا ہے؟ وہابیت ہمارے مزاج کے مطابق جو ایک مشہور ہے کہ یہ گستاخ رسول ہوتے ہیں، اس کے رفع دین کرنے کو دیکھ کر ہم نے کہہ دیا کہ یہ بھی گستاخ رسول ہے۔ ایسے ہی بہت سی مثالیں۔ ہم لوگ آپس میں جب بددیانتی کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یار ساڑھے نالوں تے کافر ہی چنگے نے، اینا نالوں تے کافر ہی چنگے نے۔ یہ دوسرے کے دین کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی ایسی حرکت دیکھ لیتے ہیں، خود سوال بنا کے خود ہی اس کا جواب بنا لیتے ہیں، جس سے ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ تو گیا، اس کے اوپر کوئی کفر کی، بے دین ہونے کی، فاسق ہونے کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، جب کوئی آدمی کسی کو کافر یا فاسق کہتا ہے تو یہ لفظ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ یہ جاتی ہیں آسمان کی طرف۔ تو ان لفظوں کی جو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نزدیک اتنے ناپسندیدہ ہیں کہ آسمان انہیں جگہ نہیں دیتا، پھر یہ واپس آتے ہیں۔ واپس آ کر یا تو جس کے بارے میں الفاظ کہے گئے یہ اس کے اوپر گر جاتے ہیں، یا جس نے کہے ہوتے ہیں یہ اس کے اوپر گرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ جس کو بے دین کہا گیا، کافر کہا گیا یا فاسق کہا گیا، اگر تو وہ حقیقت میں واقعتاً کافر ہے تو اس بندے نے ٹھیک کہا اور وہ الفاظ اس کے اوپر گر گئے۔ لیکن اگر وہ بندہ کافر نہیں ہے حقیقت میں، تو یہ الفاظ اس بندے کے اوپر گرتے ہیں جس نے کافر کسی اور کو کہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بندہ کسی کو کافر کہتا ہے نا،
دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، یا تو وہ جسے کہا گیا یا وہ جو کہنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کفر جیسا گناہ اگر بندے کے پلے میں ہو تو اللہ رب العزت نہ اس کی باتیں دیکھتا ہے، نہ اس کی دینی خدمات دیکھتا ہے، نہ اس کے روزے دیکھتا ہے، کوئی نیکی اس بندے کے کام نہیں آئے گی۔ اور دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے جس کے اوپر فتویٰ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تیسرا حق ہے، امام غزالی نے بتایا کہ کسی کے دین سے متعلق بندہ حق تلفی کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے کسی کے مال سے متعلق بندہ حق تلفی کرتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کسی کی چوری کر لی، کسی کا مال چھین لیا، رشوت ہے، دھوکہ دے کر کسی کو مال بٹور لینا۔ ایک چیز کی حقیقت کیا ہے یہ بندہ خود جانتا ہوتا ہے، لیکن کمپنی کا لیبل لگا کے چیز بیچ دینا۔ ایک ایسا کسٹمر جس نے آپ کی ذات پر اعتماد کر لیا، آپ اس اعتماد میں اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کو ودیع چیز دکھایا جائے، آپ نے اسے ودیع جو معیار وہ مانگنا چاہ رہا ہے، وہ آپ پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے، آپ اسے سمجھ جاتے ہیں کہ اسے پہچان نہیں ہے، 2-3 قسم کی چیزیں سامنے رکھی، اسے ودیع کا پتہ نہیں ہے، اس نے آپ پر ٹرسٹ کر لیا، اس اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اس کو چیز ایسی بیچ دی کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ودیع نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ کیونکہ اچھی چیز کا اصل میں ریٹ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے نا، تو آپ نے اس کو چیز عمدہ کہہ کر بیچ دی اور ریٹ آپ نے وہ لگایا جو اصل عمدہ چیز کا تھا، لیکن یہ چیز عمدہ نہیں ہے، اس طرح دھوکہ دے دیا۔ تو یہ مال کے لحاظ سے جو دوسرے بندے کی حق تلفی کی جاتی ہے، یہ چوتھا حق ہے۔ اب یاد رکھیے، یہ جو میں نے حدیث شریف شروع میں آپ کے سامنے بیان کی کہ 3 قسم کے اعمال کھولے جائیں گے، پہلا جس کی کوئی بخشش نہیں ہے وہ شرک ہے، دوسرا جب تک اللہ رب العزت اس کا فیصلہ نہیں فرمائے گا بندے کی جان نہیں چھوٹے گی، وہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، اور تیسرا حق میں نے گزارش کیا وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کا مواخذہ کر لے، یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ جو حقوق العباد کے بارے میں ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہیں چھوڑے گا، یہ چاروں چیزیں اسی ایک بات میں آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہم لوگ کتنی جناب والا کتنی لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر یہ بسا اوقات یہ بھی ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے، حقوق اللہ گناہ ایک ہے لیکن اس کا ازالہ 2 صورتوں میں کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کسی کی چوری کی ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا بلا وجہ، یا کسی کو فاسق کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو گالی دے دی، ازالہ تو کرنا بنتا ہے نا اس کا، کیونکہ گناہ ہوا ہے، گناہ کا ازالہ کرنا بنتا ہے۔ یاد رکھیے حقوق اللہ توبہ، استغفار، نماز پڑھ لی جو قضا ہوئی تھی، روزہ رکھ لیا جو قضا کیا تھا، یہ توبہ استغفار کرنے کے ساتھ معاملہ ختم۔ حقوق العباد جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کے ازالے کی 2 صورتیں ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک یہ ہے کہ بندے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا بھی ازالہ کیا جائے، اور یہ بندے کے ساتھ بندے کا تعلق قائم رکھنے کا ہمارے دین نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے۔ گویا کہ حقوق العباد میں بندہ 2 قسم کا جرم کر رہا ہوتا ہے، ایک بندوں کا بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس لحاظ سے، اور دوسرا گناہ اس لحاظ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم اس بندے نے توڑا ہے۔ کیونکہ حسن ظن رکھنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، کسی کو گالی نہ دینا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، کسی کی جان لینا ہمارے دین نے بتایا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، رشوت لینا دینا ہمارے دین نے بتایا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشوت کا لین دین اگر ہو جائے، بندے کے ساتھ بھی تعلق ہے اور حکم الہی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ تو ایک بندہ اگر چوری کرتے پکڑا گیا اور اس نے ازالہ کر لیا، جی یہ لے، یہ پیسے آپ کو واپس کر دیے، یہ صرف اس کا دنیاوی جو معاملہ ہے وہ معاف ہوا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا معاملہ باقی ہے، اس کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ میں پختہ عہد ہے کہ باری تعالیٰ یہ مجھ سے دوبارہ کام انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ایسا معاملہ حقوق العباد سے، یہ 2 صورتوں میں اسے
اپنا حق معاف کروانا پڑتا ہے۔ اور اس کی آپ اہمیت یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو خاص طور پہ آپ پوچھتے تھے بالخصوص اس بندے کا لوگوں کے ساتھ جو ملنا جلنا کیسا تھا، اور جو حقوق العباد میں سب سے امپورٹنٹ آپ اس مرنے والے کے بارے میں سوال کرتے، یہ بتاؤ کہ اس بندے نے، مرنے والے نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا۔ تو اگر ایسی صورتحال سامنے آتی کہ اس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کے قرض کا معاملہ طے نہ ہو جاتا۔ ایک بیچارہ آدمی ایسا ہی تھا، اس کے قرض کا کوئی معاملہ طے نہیں ہو سکا، تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں تو جا رہا ہوں۔ آپ اس کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ حضور کی تربیت پائی تھی تو احساس تھا، انہوں نے آ کر گزارش کی کہ حضور آپ اس وقت اگر اس بندے کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تو مجھے بتائیے کہ اس بندے کا پیچھے رہا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی تمہیں نہیں پتہ لگا یہ مقروض آدمی ہے۔ اتنی بے پرواہی کی زندگی گزاری اس نے کہ لوگوں کے مال اس کو دیے گئے، قرض لیا اس نے، واپس نہیں کیا۔ تو وہ گزارش کرتے ہیں حضور اگر یہی معاملہ ہے اس کے قرض کا تو اس کے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، لیکن آپ اس بندے کو چھوڑ کے نہ جائیے۔ تو پھر حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مضمون جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کل قیامت کے دن میرے سامنے اس حال میں نہ آنا کہ تمہارے اوپر یہ الزام ہو کہ اس نے اونٹ چوری کیا ہے۔ میرے پاس اس لحاظ سے نہ آنا، اس عمل کے ساتھ کہ تمہارے بارے میں، تمہارے نامہ اعمال میں یہ چیز ہو کہ اس نے کسی کا مال چرایا ہے، اس نے کسی پر کسی کا قتل کیا ہے، اس نے زنا کاری کی ہے، یہ اعمال لے کر کل قیامت کے دن میرے پاس نہ آنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد بہت ایک اہم ٹاپک ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لی، سارے نیک اعمال کر لیے، بس ٹھیک ہے، اب زندگی ہماری بڑی اچھی ہو گئی۔ وہ ایک عورت کی مثال میں نے پہلے کسی درس میں دی تھی کہ بیان کیا گیا کہ حضور بڑی نیک عورت، عبادتوں کا حصہ بھی بہت زیادہ ہے اس کے پاس، اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے صدقہ خیرات وہ بھی بہت زیادہ ہیں، بس یہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں تھا، اس کی شرارتوں سے، اس کی مکاریوں سے لوگوں کو بڑی تکلیف تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دوزخ سے نہیں بچ سکتی، دوزخ سے نہیں بچ سکے گی، جس سے لوگ تنگ ہیں، مشکل معاملہ ہو گیا اس کا۔ ایک اور خاتون کا تذکرہ کیا گیا، حضور عبادتیں زیادہ کرنے کا اسے وقت نہیں ملتا اور مال دولت بھی نہیں ہے کہ بیچاری صدقہ خیرات کر سکے، لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہے بڑی اچھی، اس کا رویہ، اس کا مزاج اچھا ہے، اس کے جو قریب اور رشتہ دار رہتے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ سارے اس سے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ جب اس سے خوش ہیں تو یہ نیکی اس کو جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے چند دن قبل، آپ اس وقت اپنی اس بیماری میں تھے جس میں آپ کا وصال ہوا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو درس دینے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے آ کر لوگوں کو، سب کو طلب فرمایا، بہت بڑا مجمع لگ گیا۔ تو اس مجمع میں آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں نے کسی کی عزت سے متعلق کوئی بات کی ہے تو میری عزت حاضر ہے، جو بندہ بدلہ لینا چاہتا ہے آ جائے مجھ سے بدلہ لے لے۔ میں نے کسی کا کوئی مال کے لحاظ سے اگر حق تلفی کی ہے تو میرا مال حاضر ہے، آؤ اور اپنا بدلہ لے لو، اس سے پہلے کہ میں انتقال کر جاؤں، وصال کر جاؤں، تو بعد میں تم یہ کہتے رہو کہ ہمارے نبی نے تو فلاں ہماری حق تلفی کی تھی، اس کا ازالہ نہیں کیا۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو، مخلوق کو حضور کے در سے خیرات ملتی ہے کہ دین کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، وہ کب کسی کی حق تلفی کریں گے؟ لیکن امت کو مزاج سمجھایا جا رہا تھا
ایسا نبی جس کے پاس کسی رتبے اور مقام کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کا یہ اعلان کرنا امت کو یہ تعلیم تھی کہ جس بندے کو منصب ملتا ہے، مال ملتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے، علم مل جاتا ہے، زیادہ تر کوتاہیاں انہی لوگوں سے ہوتی ہیں، اور اسی بندے کو وسیع ظرفی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ طے کر لینے چاہیے۔ اور اگر مال کی صورت میں حق تلفی کی ہے، یعنی چوری کر لی، ڈاکہ زنی ہے، رشوت وغیرہ لے لی کسی سے، کسی کو کوئی غلط چیز ہے وہ فروخت کر دی، وہ بندہ چلا گیا، جیسے مارکیٹ میں ہزاروں کسٹمر آتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ تو واقفیت نہیں ہوتی، بعد میں بندے کو احساس ہوا کہ اوہو میں نے غلطی کر لی، اب یہ ہوتا ہے کہ آپ یاد کر کے جتنا اس کا مال حق مارا ہے اتنی رقم آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیں گے، اور یہ دعا کر کے کہ باری تعالیٰ مجھے اگر وہ مل جاتا تو میں ضرور اسے واپس لوٹاتا، لیکن وہ بندہ واللہ عالم کون ہے، کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا، لیکن جو آپ نے اس کا حق مارا ہوا ہے یہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیں، دعا یہ کریں کہ یا اللہ اس صدقے کا جو ثواب ہے اس بندے کو عطا فرما دینا، پھر بھی اگر مجھے زندگی میں مل گیا تو میں اپنا ضرور یہ حق معاف کرواؤں گا۔ یہ وہ صورت ہوتی ہے، یہ اس صورت میں جب دوسرے بندے سے ملاقات ممکن نہیں ہے، لیکن اگر اس بندے سے ملاقات ممکن ہو تو پھر خالی توبہ استغفار سے کام نہیں ہوگا۔ جس بندے کے ساتھ آپ نے حق تلفی کی اس کے ساتھ ملاقات کر کے ایک مناسب وقت ہے، ایک مناسب الفاظ ہوتے ہیں، بسا اوقات بندہ جانے انجانے میں غلطی کر لیتا ہے، لیکن جب اس کا ازالہ کرنے کی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بندے نے خاندان میں کسی کی چوری کر لی، ایک رشتہ داری ہوتی ہے، اب وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس عمل کا ازالہ کر لوں، ظاہر ہے اسے جا کر بتائے گا کہ میں نے آپ کی چوری کی تھی، فساد پڑ گیا خاندان میں۔ تو اس صورت میں پھر علماء نے بتایا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آپ ازالہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اس ازالے کے پیچھے کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر تو آپ اسے کہیں گے بھائی جان مجھ سے غلطی ہو گئی، لڑائی جھگڑے میں نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، بھائی جان آپ کو تھپڑ مار دیا تھا، مہربانی کریں آپ معاف کر دیں، وہ جی غلطی تھی، میرے کسٹمر نے اور میرے جو ملازم ہے اس نے یا اس نے، وہ مجھے پتہ نہیں چلا، یہ میں نے آپ سے 150 زیادہ لے لیے تھے، تو برائے مہربانی یہ واپس لے لیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں پیچھے بڑا فساد ہے جس سے پھر صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ دیگر لوگوں کی عزت بھی خراب ہوگی، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ اگر تو مالی حقوق سے اس کا تعلق ہے جو آپ نے حق تلفی کی ہے، مناسب وقت میں مناسب ماحول، جتنا آپ نے دوسرے کا مال چھینا ہے، غصب کیا ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے اس کو بتائے بغیر، مطلب 100 روپیہ 200 روپیہ 1000 ہے، اتنا ہے، آپ نے جانتے ہیں کہ اس بندے کا میرے پاس ہے، چوری کیا ہے، رشوت لی ہے، غصب کیا ہے، جس لحاظ سے بھی، تو آپ کسی بھی معاملے میں اس کے بچے کی عید کا نام لے کر یا اس کو کوئی گفٹ کے نام سے، کسی بھی لحاظ سے جتنی آپ کے پاس مالیت ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس میں آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ فلاں ہے جو میں نے آپ کا مال غصب کیا، چوری کیا، رشوت لی، واپس کرتا ہوں، لیکن کسی بھی بہانے اتنی ہی مالیت اس بندے کو واپس کرنا یہ ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ملازم بٹھایا ہوا تھا اپنی دکان پہ، تو اس نے کپڑا بیچ دیا، تو شام کو آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ کپڑا ردی ہے، اس نے کہا کہ وہ گاہک اپنی مرضی سے لے کے چلا گیا، میں ایسا تم نے غلطی کی ہے، بندہ کون ہے واللہ عالم کون ہے میں نہیں جانتا، تو آپ نے اس دن کی جتنی بھی کمائی تھی، آمدنی تھی، وہ ساری اللہ کی بارگاہ میں آپ نے صدقہ کر دی کہ جس کمائی پہ میرا حق نہیں ہے وہ میرے گھر میں نہیں آ سکتی، میں اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی ایک آدمی کا بتایا گیا کہ حضرت یہ کپڑا بیچ دیا، فرمایا کہ تم نے اس کا حق مارا ہے، یہ اس کا ریٹ بنتا ہی نہیں تھا، تو اس ملازم نے بتایا کہ حضرت وہ باتیں کر رہا تھا کہ وہ مدینہ شریف سے آیا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کی وہ قیمت لے کے مدینہ شریف اس کو واپس کرنے گئے تھے۔ جب بندے کو یہ احساس ہو نا کتنا بڑا گناہ ہے حقوق العباد کا، تو پھر بندے کو باتیں اصل سمجھ آتی ہیں۔
تو یہ کوشش کریں کہ نہ تو حقوق اللہ میں سے کوئی حق ہے ہم سے ضائع ہو، نہ حقوق العباد میں سے کوئی ایسا حق ہے جس کی ہم ارتکاب کریں۔ سلجھی ہوئی زندگی گزارنی چاہیے، عبادتوں کا حصہ بھی وافر ہونا چاہیے، مر جائیں تو لوگوں کے اندر ہمارا تعارف بھی اچھا ہونا چاہیے، اس طرح کی زندگی گزاریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو تعلیمات، جو باتیں، احکامات ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا، لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے۔ شب قدر میں آپ سمجھتے ہیں نا کہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ معافی صرف اپنی جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں اسی کی نہیں، حقوق العباد سے متعلق جو ہماری خطائیں ہیں ان کی بھی معافی مانگنی ہے۔ اس کے لیے ہمارے لوگ سوشل میڈیا پہ میسیج چڑھا دیتے ہیں کہ میری زبان سے، میرے عمل سے، میرے ملنے جلنے سے آج تک اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو خدا کے لیے معاف کر دیں۔ یہ عمل بھی اچھا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جس کو آپ خود جانتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں میں ہو سکتا ہے، اپنے دیگر رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، گلی محلے میں ہو سکتا ہے۔ کب تک یہ ناراضگی لے کے پھرتے رہیں گے؟ کب تک ایک دوسرے کو حقوق مارتے ہوئے ہم پھرتے رہیں گے؟ بخشش جس گناہ کی جس انداز میں ہونی ہے اسی لحاظ سے اللہ سے مانگی جائے۔ ٹھیک، حقوق اللہ میں سے اگر گناہ ہے اس کی بخشش کا طریقہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ حقوق العباد سے کوئی معاملہ ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی شرمندگی اختیار کی جائے اور اس کے ازالے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہوں